یہ کہانی ہے 19 مئی 2023 کی، جب جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق صاحب عوامی رابطے پر بلوچستان کے دورے پر تھے۔ یوب میں ایک ناراض بلوچ نوجوان ان کے قافلے پر خودکش جیکٹ کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جیکٹ مکمل طور پر پھٹ نہیں سکی اور وہ نوجوان خود ہی اس جیکٹ کے بارود کا نشانہ بن گیا اور سراج الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کور کمانڈر نے فون کیا، وزیر اعلیٰ نے خیریت دریافت کی اور مجرم تک پہنچنے کی یقین دہانی کروائی۔ پھر ان سے تو کوئی دوبارہ رابطہ نہیں کیا گیا۔ البتہ جماعت اسلامی کے ذمہ داران اس نوجوان کے گھر تک ضرور پہنچ گئے جس نے خودکش حملے میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ گھر غربت کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا اور بوڑھا باپ بے بسی کی ایک اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ اس مظلوم گھرانے کو بھوک کی آگ بجھانے کے لیے کچھ تو چاہیے تھا۔ اس گھر کی حالت یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ اس گھر کا نوجوان سپوت کیوں دہشت گرد گروپوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ جماعت اسلامی کے ذمہ داران فوری طور پر حرکت میں آ گئے، لیکن انتقام کے لیے نہیں بلکہ راشن کا بندوبست کرنے کے لیے۔ اگر یہ نوجوان زندہ ہوتا اور جماعت اسلامی کے ذمہ داران کا اپنے گھر والوں سے یہ سلوک دیکھ رہا ہوتا تو وہ اپنے رویے کو بدلنے کا ضرور سوچتا۔ یہ محض ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ ناراض بلوچوں کی ناراضگی کی اصل وجہ بھی ہے۔ چند ملک دشمن عناصر کو چھوڑ کر بلوچ قوم کی اکثریت محب اسلام اور محب وطن ہے، لیکن اس کے باوجود مقتدر طبقات سے نالاں ہیں۔ کیونکہ قومیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں۔ نا انصافی اور ظلم ریاست پر لوگوں کا اعتبار کمزور کر رہے ہیں۔ پروفیسر خورشید مرحوم حال ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے اور جاتے جاتے پاکستان کے حکمرانوں کو یہ نصیحت کر گئے، اس لیے اعتماد کی بحالی ہی پہلا قدم ہو سکتا ہے جس کے لیے فوجی آپریشن کا خاتمہ، عام معافی، تمام گرفتار شدہ اور لاپتہ افراد کی بازیابی اور بہتر فضا میں تمام سیاسی اور دینی قوتوں کی شرکت سے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ بیرونی قوتوں کا کھیل بھی اسی وقت ناکام بنایا جا سکتا ہے جب ہم اپنے معاملات کی اصلاح کریں اور جو حقیقی شکایات اور محرومیاں ہیں ان کی تلافی کا سامان کریں۔ اصل چیز اعتماد کی بحالی، سیاسی عمل کو شروع کرنا اور تمام قوتوں کو اس عمل کا حصہ بنانا ہے۔ عوام ہی کو حقیقی طور پر با اختیار بنانے سے نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، ایک دن اور ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم ہی کو اسے بچانا اور اس کی تعمیر نو کی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے۔ بلوچستان کا پاکستان سے باہر کوئی مستقبل نہیں ہے اور نہ پاکستان کا بلوچستان کے بغیر وجود ممکن ہے۔ سیاسی اور عسکری دونوں قیادتوں کا امتحان ہے۔ بلوچ قوم کو محبت کی ضرورت ہے، انہیں برابری کا احساس دلوا کر قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔ انہیں آپ یہ یقین دلوائیے ان کے صوبے میں موجود وسائل میں سے ایک مناسب حصہ ان پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ کیا راولپنڈی اور اسلام آباد کے محلات سے جاری ہونے والے اعلامیے بلوچ عوام کو یہ یقین دلا سکیں گے؟ ذرا سوچئے۔